ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اس کو اپنی کتابوں صحیحین کے اندر نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال تو اس نے کہا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ جس عمل کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ ایک کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور فرضی نمازوں کو قائم کر، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور فرضی زکوٰۃ کو ادا کر، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ۔ قال تو اس نے کہا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، جو آپ نے فرما دیا ہے میں اس میں اضافہ بھی کچھ نہیں کروں گا اور اس میں کمی بھی نہیں کروں گا۔ فلما ولا، جس وقت وہ بندہ پلٹ کے گیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کو دیکھے جو جنت والوں میں سے ہے، فلینظر الی ھذا، تو وہ اس بندے کو دیکھ لے۔ حضرات، یہ جو روایت ہے یہ ان روایات میں سے ہے کہ جن کو پڑھ کے اور سن کے ایک مسلمان کے دل کو تسلی ہوتی ہے، تشفی نصیب ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطاکار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، لیکن اس روایت میں ہمیں ایک تسلی ملتی ہے کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اعرابی ان کو بولتے ہیں جو شہروں سے دور رہتے تھے، دیہاتوں میں یا شہروں کے اطراف میں رہنے والے، بعد نے اس کا معنی بدو بھی کیا ہے، یعنی جو جن کے پاس رہنے کے لیے باقاعدہ مکان نہیں ہوتے تھے، جھونپڑے بنا کر وہ کسی جگہ پر ٹھہر گئے، وہاں سے نقل مکانی کی، دوسری جگہ پہ چلے گئے، وہاں سے نقل مکانی کی، تیسری جگہ پہ چلے گئے، یعنی جن کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا، ان کو بدو کہا جاتا ہے۔ بعض نے عرابی کا معنی یہ بھی کیا ہے، اور بعض نے عرابی سے مراد جو شہروں سے باہر والے علاقوں میں، اطراف میں، دیہاتوں وغیرہ میں رہنے والے ہیں، ان کو عرابی کہا ہے۔ بہرحال ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے سوال یہ کیا کہ مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ جس عمل کے کرنے سے مجھے جنت کا داخلہ مل جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ ان لوگوں کے سوالات بھی نجات کے ارد گرد ہی ہوا کرتے تھے کہ ہمیں نجات کیسے ملے گی۔ آج ہم لوگوں کے سوالات
زیادہ تر دنیا کے بارے میں ہوتے ہیں. ہم لوگ جب پوچھتے ہیں تو یہی پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتلائیں کاروبار چل جائے، کوئی ایسا عمل بتلائیں دکان چل جائے، رزق زیادہ ہو جائے. یعنی ہماری فکر رزق، مال، دکان، دنیا. لیکن ان لوگوں کی فکر آخرت ہوتی تھی، جنت کا فکر، جہنم سے آزادی کا فکر. تو اس نے آگے سوال یہ کیا کہ ایسا عمل بتلائیے کہ جس عمل کے کرنے سے مجھے جنت کا داخلہ مل جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں بتلائی. فرمایا ایک بات تو یہ کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، یعنی شرک نہ کرنا ساری زندگی. دوسری بات یہ بتائی وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرضی نماز قائم کرنا. کیا مطلب؟ کہ کبھی بھی فرضی نماز نہ چھوڑنا، فرضی نماز کا اہتمام کرنا اور اس پہ پابندی کرنا. فرضی نماز کبھی بھی نہ چھوڑنا. قائم کرنے کا یہی مطلب ہے کہ اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیشہ پڑھا جائے اور سنت رسول کے مطابق پڑھا جائے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے ارکان ادا کر کے نماز کو پڑھا جائے. یہ سارے مفہوم ہیں نماز کو قائم کرنے کے. فرمایا نماز کو قائم کرنا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا فرضی زکوٰۃ ادا کرنا. یعنی سال بعد اگر تیرے پاس اتنا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو سال بعد اس زکوٰۃ کو ادا کرنا. یہ 3 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلائے. وہ بندہ وہاں سے جانے لگا تو جاتے جاتے کہتا ہے واللہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، جو آپ نے بتلا دیا ہے اس میں کچھ زیادہ بھی نہیں کروں گا اور کچھ کم بھی نہیں کروں گا. یہ کام جو آپ نے بتلائے ہیں پابندی سے کروں گا، شرک نہیں کروں گا، نماز قائم کروں گا، فرضی زکوٰۃ ادا کروں گا، کمی بھی نہیں کروں گا، اضافہ بھی نہیں کروں گا. وہ بندہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے جانے کے بعد؟ وہ جا رہا تھا، آپ نے فرمایا جس بندے کو یہ بات اچھی لگتی ہے ان ینظرا، کہ وہ ایسے آدمی کو دیکھے من اہل الجنہ، جو جنت والوں میں سے ہے، کسی جنتی انسان کو دنیا پہ چلتا پھرتا دیکھے، فلینظر الی ھذا، تو یہ بندہ جو جا رہا ہے نا اس کو دیکھ لے کہ یہ بندہ اگر اپنی، ایک روایت میں ہے کہ اگر یہ اپنی بات پہ سچا رہا، اس نے اس میں کوئی کمی زیادتی نہ کی، تو یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ اعمال کرنے سے انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. کون سی اعمال؟ اللہ ایک کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. فرضی نماز قائم کرنی ہے، کبھی نہیں چھوڑنا نماز کو، اور سنت کے مطابق ادا کرنی ہے. اور تیسری بات کہ اگر اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو تو اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے اور پوری زکوٰۃ دینی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اگر کوئی گناہ خطائیں ہوں گی تو اپنی رحمت کے ساتھ ضرور معاف فرمائے گا، اور توحید کی برکت سے، نماز اور زکوٰۃ کی برکت سے انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت کا داخلہ ضرور عطا فرمائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر اسلام کے معاملات کو چھوڑ دیا جائے، حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو چھوڑ دیا جائے، ان کا بھی اہتمام کیا جائے گا. لیکن انشاءاللہ یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ان کے اوپر اگر ہم عمل پیرا ہوں تو اللہ تعالی ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.